اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری اور اس میں کتاب الایمان۔ اللہ تعالیٰ کو دین کا وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم اپنے ذمہ صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ پہلے باب میں تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے، اور اس باب میں فرمایا کہ حسن مطلوب ہے، دوام عمل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں حسن اعمال سے آتا ہے، مگر وہ اعمال اس درجے میں نہ ہوں کہ ان میں زبردستی کی جائے، بلکہ اس حد تک مطلوب ہیں کہ ان پر دوام ہو سکے۔ اعمال اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دل کی تنگی کی بنا پر ان کے چھوڑنے تک نوبت پہنچ جائے۔ اللہ کے ہاں مقدار نہیں، معیار کی قدر و قیمت ہے۔ ایمان میں کمی بیشی کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ چند نوجوان اصحاب کہف اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی، اور تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ نیز فرمایا آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور جب کمال میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے تو اس کو کمی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی یعنی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ یہودی دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس آیت کی اہمیت سے نابلد ہیں۔ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہمارے خوشی کے اس کے یوم نزول کو عید کے طور پر مناتے اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ ہے، تمہاری عید تو خود ساختہ ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک تو اس کا نزول ہی عید کے دن ہوا، اور ایسی جگہ پر نزول ہوا جو بہت تاریخی اور انتہائی تقدس کا حامل ہے، یعنی جمعے کا دن، ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ اور میدان عرفات۔ اب فیصلہ کیجئے کہ کون سی خوشی در حقیقت خوشی کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ ایک وہ خوشی ہے جسے خود انسان مقرر کرتا ہے، اور ایک وہ جس کی تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جبکہ اصل خوشی تو وہی ہے جو اللہ کی مقرر کردہ ہو۔ زکوٰۃ اسلام کا حصہ رکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر عبادت اللہ کے لیے خاص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص پراگندہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے،
مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ نزدیک آ پہنچا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ شخص کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور وہ شخص جو جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ دنیا کے پیمانے کے لحاظ سے 1 قرات 12 درہم کا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں۔ جب بھی میں نے اپنے قول و فعل کا تقابل کیا تو خطرہ لاحق ہوا۔ ابراہیم تیمیہ کہتے ہیں کہ میری تکذیب نہ کر دی جائے، اور ابن ابی ملیکہ نے کہا، میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام سے ہوئی، ان میں سے ہر ایک کو اپنے متعلق نفاق کا اندیشہ تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ وہ نفاق سے مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں ڈرتا، اور اس سے منافق کے علاوہ اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اس باب میں باہمی جنگ و جدال اور گناہوں پر اصرار نیز توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا۔ زبید بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ واضح رہے، اس کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں، اس کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جائے جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی سنگینی کے پیش نظر اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس جرم کو حلال سمجھتا ہو تو اس کا مرتکب کفر حقیقی کا حامل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت جبرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے متعلق دریافت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے لیے ان امور کا بیان فرمانا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس مقام پر آپ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا۔ نیز ان باتوں کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور ارشاد باری تعالیٰ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر، اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ شارحین نے اس کے کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اولاد والدین کو ذلیل اور خوار کرے گی، ان سے اس طرح کام لے گی جس طرح خاوند اپنی بیوی سے لیتا ہے، بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے، جن کے اخلاق اور عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، بلکہ نالائق، درست مزاج، انصاف کے تقاضوں سے ناشنا ہوں گے۔ فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ولد بنیں گی۔ ولد بننا گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی جس کی بنا پر ہر طرف بے عملی اور بے راہ روی کا دورہ ہوگا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ کیسے سنبھل سکتے ہیں، کیسے سیدھے راہ پہ رہ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف قرآن و سنت کو پکڑ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔